جو کل حکومت بنے گی وہ پی ڈی ایم مائنس ہوگی، پہلے پی ڈی ایم تھی، جیسے عثمان پرست تھا یہ پی ڈی ایم مائنس ہوگی۔ تو بھٹی صاحب کل ممکنہ طور پر نمبرز گیم بھی یہی کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب منتخب ہو جائیں گے وزیر اعظم کے عہدے پر، اور ایک بہت بڑا چیلنج معیشت کی صورت میں انہیں درپیش ہوگا۔ ایک پریکٹس تو انہیں ہو گئی ہے پی ڈی ایم دور کے اندر وزیر اعظم کے طور پر، آپ کو لگتا ہے اتنے زیادہ چیلنجز اوپر سے ایک ویک سٹرکچر کی حکومت آسان ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں میاں صاحب کی پریکٹس تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، جو 16 ماہ میں ملک کو دیوالیہ کیا گیا ہے، ڈالر کی 200 گنا قیمت بڑھ گئی، پیٹرول کی وہ تو بڑھ کہتے گئی، ہیں ہم نے گیس کی بچایا بڑھ ہے گئی۔ ڈیفالٹ سے۔ اب یہ جو کل حکومت بنے گی وہ پی ڈی ایم مائنس ہوگی، پہلے پی ڈی ایم تھی، جیسے عثمان پرست تھا یہ پی ڈی ایم مائنس ہوگی۔ تو 7 روپے تو 2-3 دن پہلے بجلی اڑائی ہے، اکانومی ان کا ایشو ہی نہیں ہے، اکانومی ٹھیک کرنے تھوڑا آئے ہیں، وہ اپنے جو کیس ختم کیے ہوئے تھے انہیں ختم رکھیں گے۔ مزید پی ٹی آئی کے لوگوں پر اور سختی ہوگی، الیکشن کمیشن ان کے گھر کا ہے، 8 سے 9 سیٹیں میری اطلاع ہے کہ مزید کم کی جائیں گی۔ تو بظاہر اکانومی ایشو نہیں ہے، ضد ہے، انا ہے، مقصد ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا۔ یہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب میں ایگریمنٹ ہو چکا ہے، اور اسی کے مطابق پچھلے 22 ماہ کا تسلسل ہے، چاہے پی ڈی ایم کی حکومت ہو، چاہے نگران ہو، اور چاہے یہ جو مائنس پی ڈی ایم بن رہی ہے۔ ایک جماعت کے لیے میرا خیال ہے دروازے بند ہی ہیں۔ تو سر پی ٹی آئی جو آئی ایم ایف کو خط لکھتی ہے، آپ کے خیال میں یہ ملک دشمنی نہیں ہے، یا پھر محض ایک ایسی سیاسی غلطی سے کنسیڈر کیا جائے جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہوئی ہے؟ اس کا فائدہ پہنچے گا یا ملک کو نقصان ہوگا آپ کے خیال میں؟ نہیں، ملک کو خدا نہ خواستہ نقصان نہیں ہوگا۔ ویسے میرے خیال میں انہیں خط لکھنا بھی نہیں چاہیے تھا، ادھر احتجاج ضرور کرتے۔ ملک دشمنی ہم نے مذاق بنا لیا ہوا، جس کو دل چلے ملک دشمنی بنا دیتے ہیں۔ بے نظیر صاحبہ نے بھی لکھا تھا، لیکن بہتر ہوتا کہ خط نہ لکھتے۔ اور آئی ایم ایف نے، امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہے، سائفر امریکہ سے آیا تھا، اور میری اسیسمنٹ ہے، انفارمیشن ہے، آئی ایم ایف ان کو دے گا، لیٹر میٹر نہیں کرتا۔ ہاں عمران خان صاحب کا یہ حق ہے کہ پرامن احتجاج کریں، عدالتوں میں جائیں، وہ جا رہے ہیں جیسے آج احتجاج کیا ہے، لیکن آئی ایم ایف لیٹر نہ لکھتے تو بہتر تھا۔ لیکن میری رائے ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس کو ملک دشمنی نہیں کہنا چاہیے، یہ مذاق ختم ہونا چاہیے۔ جس پہ دل کرو ملک دشمنی کا، غداری کا الزام لگا دو۔ یار سب ملک سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سب کا پاکستان ہے، یہ کسی ایک فرد واحد کا پاکستان نہیں ہے۔ یہ قائد، یہ کوئی آدمی جہیز میں نہیں لایا، اس کو قائد اعظم نے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے۔ آپ اس حکومت کو 5 سال چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ 5 سال بڑا مشکل ہے، لیکن جنہوں نے چلانا ہو سکتا ہے وہ چلا رہے ہیں۔ بادی النظر میں جو نمبر گیم ہے نا، دیکھیں جن کی گیم بکول پی ٹی اے کے 25-30 سیٹیں تھی، اگر وہ اس کو 200 تک لے گئے ہیں 7 پارٹیوں کے ہمراہ، لیکن اتنی جلدی جاتی نظر نہیں آتی، کیونکہ کبھی 52B ہوتا تھا ضیاء الحق کے دور میں، جو میاں صاحب کے روحانی استاد ہے، تو اس وقت تو فوری طور پر بھیج دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کا پی ایم نواز شریف صاحب پی ایم نہیں رہے، لیکن 5 سال پورے کیے۔ پیپلز پارٹی کا پی ایم نہیں رہا، 5 سال پورے کیے، لیکن عمران خان صاحب کی تھوڑا سا اختلافات کچھ ایسی جگہ ہو گئے تھے جہاں ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے اکانومی ان سے بہتری نہیں ہوگی، سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ ہماری دعا تو یہ ہے، کیونکہ سیاست کی بجائے انتقام نے جگہ لے لی ہے، تو ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے میرے خلاف میرے کیس ختم ہو جائیں، میرے مخالفین تاحیات۔ میں نے گزارش کی ہے، زرداری صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ دھرتی کے ناسور ہیں، اب میں نے ان کا ساتھ دیا تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ اسی طرح عمران خان صاحب محمود عسکری کے بارے میں ایسے ہی سخت الفاظ یا مولانا صاحب کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو بدقسمتی ہے، سیاست میں عوام بہت پیچھے رہ گئی ہے، ذاتی مفاد بہت آگے آ گئے ہیں۔